بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد پوری کائنات انسانیت کے لیے رسول آخری خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہیں۔ آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد تعمیر انسانیت اور تعمیر معاشرہ ہے۔ اگر ہم اس دور پر نظر دوڑائیں جس دور میں رسول کائنات مبعوث کیے گئے، اس وقت انارکی کا دور تھا، بے قراری کا دور تھا، بے چینی کا دور تھا۔ انسان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، اپنی ہی زندگی جی رہا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منفرد لوگوں کو، اپنی اپنی ڈبڈبی بجانے والوں کو، اپنا اپنا نظریہ تھوپنے والوں کو ایک لڑی میں پرویا، ایک نظریے کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے ان بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک معاشرہ بنایا۔ معاشرہ افراد کا نام ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کی پہلے فردن اصلاح فرمائی، ان کا عقیدہ درست فرمایا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ تم سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ اس دنیا میں کوئی بندہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اکیلا ہی سارے کام کر لوں تو یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ایک بندے کو اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی، وہ لباس بنائے گا،
دوسرا اس کو خریدے گا، تیسرا اس کو سیے گا، چوتھا اس کو پہنے گا۔ یہ جڑے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک ہی بندہ لباس بنا کے اس کو خرید کے سی کے پہن نہیں سکتا۔ اسی طرح دیگر انسانی ضروریات ہیں، ہر ایک کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے، اور یہ بکھرے ہوئے انسانوں کو یہ شعور دینا کہ تم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ انسانوں کو انسانوں کا دارور بنایا ہے، اللہ نے انسان کو انسان کا ہمدرد بنایا ہے، دلوں میں محبت کی شمع جلائی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کی طرف جو مائل کیا اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، یہ کم پیارا ہے، یہ کم پیارا ہے، یہ میرا کچھ بھی نہیں لیکن میرا مالے دار ہے، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ جوڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ ایک معاشرہ بننا ہے، اور معاشرے کی بنیادی اینٹیں جو ہیں یہ باہمی ہمدردی، اخوت اور رفاہی اور خیراتی طور پہ ایک دوسرے کے کام آنا، یہ معاشرے کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ اسلام نے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑا، یتیم ہے تو تب بھی، بیوہ ہے تو تب بھی، مسکین ہے تو تب بھی، کسی بھی لحاظ سے ضرورت مند ہے تو اسلام نے دوسرے انسانوں کو اس کی مدد کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس طرح کی چیزیں وضاحت کی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے، ہماری بٹھائی گئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ عموماً ہمارے سیاسی لوگ اور لبرل قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، جی فلاں بندہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک پوری لاجک اور فلسفہ ہے۔ یہ جو ہمارا دماغ بنایا جا رہا ہے، جی مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بندو مذہب ہماری ساری زندگی پہ حاوی ہے، ہم کیسے اس کو الگ کر سکتے ہیں؟ کس طرح اپنے آپ کو اپنی تجارت سے، اپنی سیاست سے، اپنی عبادت سے، اپنی معاشرت سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاقیات سے، اپنے کردار سے ہم اس مذہب کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے لاجک ہمیں یہ بتائی گئی، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، یہ صرف ایک مذہبی شخصیت تھے جنہوں نے آ کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے اور لوگوں کو عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پیغمبر نے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ کام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، اسلام کی حقیقی تصویر یہ نہیں دکھا رہا، اسلام کی حقیقی تصویر یہی ہے دین الگ ہے دنیا الگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ اور سمری اس کی یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین اور دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا کے سمندر میں رہتے ہوئے دین پر عمل کر کے دین کے پتوار سنبھالو، پھر تم دنیا کے سمندر میں کام کر سکتے ہو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، دین والے جتنے لوگ ہیں نا، ان کو لوگوں کے معاشرتی معاملات سے، سیاسی معاملات سے اور لوگوں کے جو نا کاروباری معاملات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ اگر کوئی عالم دین کاروبار کی گفتگو کرتا ہوا سود کی حرمت کی بات کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں پتہ ہے نہیں، کام تو کرتے نہیں، تجارت تو آتی نہیں، تو کڑے سبق پڑھا دو، پہلے تجارت کرو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو کاروبار میں، قسمیں نہ اٹھاؤ، کہتے ہیں اس کے بغیر گزارے بھلے اس کے بغیر بھی کاروبار ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا مذہب کے ساتھ تعلق ہو، اگر ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہو، اگر ہم دین والے ہوں تو خدا کی قسم جھوٹی قسمیں اٹھائے بغیر بھی کاروبار ہو سکتا ہے،
اور برکت والا کاروبار ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذہبی آدمی تھے، شخصیت تھے، لہذا یہ جو علماء ہیں نا، ان کو بھی مذہبی طور پہ ہماری نمازیں درست کرنی چاہیے، ہمارے روزوں کے بارے میں بتانا چاہیے، حج کا طریقہ بتانا چاہیے، اور ہمارے جو دین کے معاملات ہیں نا ان پر بات کرنی چاہیے۔ ان علماء کو نہ سیاست پہ بات کرنی چاہیے، نہ تجارت پہ بات کرنی چاہیے، نہ معیشت کی بات کرنی چاہیے، نہ کسی اور معاملات کی رسوم و رواج پر ان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ اگر زندگی کے ہر معاملے میں نمونہ ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ مذہبی شخصیت ہے، صرف محض ایک مذہبی شخصیت ہے، تو پھر آپ کی سیرت کامل نہیں ہو سکتی، آپ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتے۔ انسان کی جتنی ضروریات ہیں، جتنے شعبہ حیات ہیں، ان سارے معاملات میں انسان کو تو رہنمائی چاہیے، اور رہنمائی بھی وہ جو وحی کے ذریعے ملی ہوئی ہے وہ چاہیے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ایک حصے سے نکال دیں گے، دین کو نکال دیں گے، مذہب کو الگ کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم بھی جھوٹ ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول ایک کامل انسان اور اعلیٰ ترین رہنما تھے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل انسان مانتے ہیں اور اعلیٰ ترین رہنما، انسانیت کا رہنما مانتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا دین ایک کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم سچی آیت ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام اور دین اور مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کی زندگی میں غور کریں۔ آپ کو جب نبوت ملی تب تو نبوت مل گئی نا، اس سے پہلے کی زندگی پہ بھی اگر ہم غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی میں گزاری ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ، یہ ایک معاہدہ تھا کفار کے درمیان، قریش کے درمیان ہوا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور اس کا معنی کرتے علماء نے کہا کہ اس معاہدے میں اب فضل نام کے لوگ وہ کثرت کے ساتھ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی فضل نام کے لوگوں کا معاہدہ۔ اور بعد نے کہا کہ اس میں بڑی فضیلت والے لوگ شامل تھے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل تھے۔ آپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، آپ نے لوگوں کو لڑائی سے بچایا۔ حجر اسود رکھنے کے موقع پر معروف واقعہ آپ نے اکثر علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ نے کس طرح قریش کو، پورے عرب کو لڑائی کی آگ میں جھونکنے سے آپ نے بچایا، اور کیسا خوبصورت فیصلہ آپ نے کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے انسانیت کی تقریب اور انسان کی انسانی جان کی حفاظت باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک کمال نمونہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بات موجود ہے، آپ معاشرے کے پچھے ہوئے کمزور طبقات کے آپ ہمدرد تھے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، ان کا بلال حبشی کے قبول اسلام کے اسباب پڑھیے کہ حضرت بلال نے اسلام کیسے قبول کی۔ وہ معاشرے کے اندر غلام تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کا مالک جو امیہ بن خلف تھا وہ ان کو مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، اور عرب کے معاشرے میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیرت نگاروں نے لکھا ہے بلال حبشی کو بہت تیز بخار چلا ہوا تھا اور کام ان سے نہیں ہوتا تھا۔ امیہ ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا تھا کہ تمہیں بخار چڑھا ہے تو میں کیا کروں، تمہارا جسم ٹوٹ رہا ہے تو میں کیا کروں، مجھے یہ کام چاہیے۔ یہ گندم یا کوئی چیز پیسنے والی تھی، وہ پیسنی ہے، تم نے بس حکم لگا کے چلا گیا، اگر صبح تک اتنا کام تم نے نہ کیا تو تمہیں پھر ماروں گا، پھر تشدد کروں گا۔
حضرت بلال پریشان بخار میں تہک رہے ہیں، تپ رہے ہیں اور جسم ٹوٹا ہوا تھکا ہوا ہے. اچانک ایک بڑی محبت بھری آواز سنتے ہیں. کیا ہوا بلال؟ حضرت بلال نے دیکھا تو یہ وہ شخصیت تھی جو لوگ اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے. کیا ہوا؟ حالات بتائے. فرمایا بلال تم آرام کرو، تمہارے حصے کا کام میں کرتا ہوں. حضرت بلال نے ساری رات آرام کیا، بخار چڑھا ہوا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ کے ان کو جو ہے نا وہ آپ ان کی حصے کا کام کرتے رہے. یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا پہلو ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کیسے خدمت کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو بعد از نبوت کی بات ہے نا، قبل از نبوت میں بھی آپ میں باتیں آپ کبھی غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ پریشان ہوئے، گھر تشریف لائے. آپ نے آ کے ساتھ فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، میرے آقا نے فرمایا ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے سے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کا خدشہ لاحق ہو گیا. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فقالت خدیجہ، خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. یہ جو آپ پر ناموس آیا ہے، یہ جو آپ پر وحی آئی ہے، جو آپ بات بتا رہے ہیں، یہ آپ کی عزت کی علامت ہے. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ. اور کسی بھی بندے کی سب سے بڑی گواہ اس کے اخلاق کی، کردار کی، جلوت کی، خلوت کی، تنہائی کی سب سے بڑی گواہی اگر کو ہو سکتی ہے تو بیوی کی گواہی ہوتی ہے. بندہ ہر ایک سے چھپ سکتا ہے لیکن اپنی بیوی سے نہیں چھپ سکتا. سب سے بڑی گواہی بیوی کی ہوتی ہے. جس کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں سچی گواہی دیتے ہوئے اس کی پاکیزگی کا اعلان کرے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ بندہ واقعی پاکیزہ ہے، اس کی خلوت بھی پاکیزہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے یہ کہا تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آگے آپ کی صفات پہ غور کیجیے. آپ کے جو سیدہ خدیجہ نے آپ کی عزت کی علامت کے طور پہ جو دلائل پیش کیے ان دلائل پہ غور کیجئے. آپ ارشاد فرماتی ہیں وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ کو اللہ کیوں رسوا کرے گا؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کو اکٹھا رکھنے والے ہیں. آپ نے آج تک کبھی رشتہ داری نہیں توڑی. یہ آپ کی پہلی صفت بیان کی. اور آج بھی دنیا میں کوئی بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے تو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت ہو اور تمہاری جان تمہاری عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کو ملایا کرو، رشتہ داریاں اکٹھی کیا کرو، رشتہ داریوں کو توڑا نہ کرو. آج یہاں ذرا سی بات ہوتی ہے ہمارا ناک کٹ جاتا ہے، میں ان کو جاؤں میرا ناک ہی رہنا. کیسی عجیب باتیں. پیارے پیغمبر کی پہلی صفت بیان کی انک لتصل الرحم، یا پیغمبر آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ کو رسوا نہیں کرے گا. دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ناداروں کا، بلال حبشی کا کام کیا نا آپ نے. تحمل الکلہ، کتنے لوگوں کو آپ مدینہ میں گھوم جاتے تھے، مکہ میں پھر جاتے تھے اور کسی نے کو کام کروانا ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. پیارے پیغمبر لوگوں کے کام آنے والے تھے. تیسری صفت یہ بیان کی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بے روزگاروں کے لیے کمائی کرتے ہیں. کیا زبردست بات ہے. آپ بے روزگاروں کے لیے کمائی کرتے ہیں، یعنی کماتے آپ ہیں اور دیتے بے روزگاروں کو.
وہ آپ کے وہ جو دیہاتی دوست تھا، آپ بڑا مشہور قصہ ہے نا، وہ دیہات سے کوئی مرغی کے انڈے اور اس طرح کی چیزیں دیہاتی سوغاتیں لے کے آ جاتا، پیارے پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، آپ فرماتے بھائی یہ شاید جو ہمارا دوست ہے اس کا سودا خریدو، سارے صحابہ کرام اس کا سودا خرید لیتے اور پھر آپ اس کو پیسے اکٹھے کر کے دیتے اور کہتے اب تم شہر کی چیزیں اپنے گاؤں میں جا کے بیچو، یہاں سے خرید لو وہاں جا کے بیچو، تکسب المعدوم، آپ کام آتے تھے، لوگوں کی کمائی کر کے دیتے تھے لوگوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی ایک صفت کیا بیان کی؟ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، یہ ماجی خدیجہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور میں آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو دیکھ کے ماتھے پہ بل نہیں آتے، انہوں آگے نے روٹی پکانی بنی ہے، آگے نے ان کو کھانا پہنا، انہوں نے جو کھانا ہے نا اللہ نے ان کے آنے سے پہلے آپ کی جیب میں اس کو بھیج دیا ہوا ہے، جو انہوں نے کھانا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں کھاتا، اپنا اپنا حصہ کھانا ہوتا ہے، وہ میرے ذریعے کھا لے، آپ کے ذریعے کھا لے، زید کے ذریعے، بکر کے ذریعے کھا لے، سب نے اپنا اپنا حصہ کھانا ہے، اور جو حصہ اس نے کھانا ہے اللہ نے وہ حصہ پہلے ہی ان کے گھر بھیجا ہوتا ہے، اس لیے ماتھے پہ شکنیں کیوں ڈالیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور ماجی خدیجہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو کیوں رسوا کرے گا، آپ کی جان کیوں ضائع ہوگی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان کی عزت کرنے والے ہیں، آپ کے یہاں جو مہمان آتا ہے خالی نہیں جاتا، آپ اپنے منہ سے نکال کے اپنے مہمان کو دیتے ہیں۔ کہاں یہ پیارے پیغمبر کی صفت تھی، اور آپ کے صحابہ کرام کی بھی یہی صفت تھی، حضرات صحابہ کرام نے اپنے منہ کے نوالے اتار کے اپنے مہمانوں کو دیے، اللہ کے رسول کے مہمانوں کو دیے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچویں صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ حق کے کاموں میں مدد کرنے والے، نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے اسوہ حسنہ ہے نا، اپنے عمل کے ذریعے آپ نے معاشرے کی تعمیر کی ہے، معاشرتی تعمیر کے یہ بنیادی اینٹیں ہیں، معاشرے کی یہ بنیادی اصول ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ اس کے ذریعے قائم کیا۔ اور پھر ان کو اگر ہم دو لفظوں میں جمع کریں نا، اللہ اکبر، کہ آپ نے ایک فلاحی ریاست قائم کی، آپ نے ایک رفاہی ریاست قائم کی، آپ نے لوگوں کو صدقات و خیرات کرنے کی رغبت دی۔ اب بڑا خیرات کرنا اور رفاہ کا کام کرنا، رفاہی کام کرنا، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا لطیف سا فرق ہے، بڑا پیارا نقطہ بیان کیا علماء کرام نے۔ رفاہی کام وہ ہوتا ہے جو بغیر مطالبے کے کیا جائے، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، گلی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی نے آپ سے نہیں کہا، آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے وہ گلی بنا دی، یہ رفاہی کام ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ کوئی مطالبہ کسی کا نہیں ہے، کسی محلے دار کی ضرورت ہے، آپ نے اس کی ضرورت کو جا کے پورا کر دیا، اس نے نہیں آپ سے سوال کیا، یہ رفاہ ہے۔ اور اگر کسی نے آپ سے مطالبہ کیا کہ میرا یہ کام کر دیں، میری یہ ضرورت پوری کر دیں، تو یہ آپ جب کریں گے تو اس کو خیراتی کام دیں، کام وہی ہے، لیکن مطالبے کے بعد خیراتی کام ہے، ثواب اس کا بھی بڑا ہے۔ پیارے پیغمبر نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور بغیر مطالبے کے کریں ثواب اس کا بھی امتحان ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، 5واں پارہ ہے، 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند اصول بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بندے اور رب کا تعلق ہے، اور یہ ایک ہی تعلق ہے، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کرو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں جنت بھیج دوں گا۔ فرمایا اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو جی چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔
حتیٰ کہ یہ بھی ہوگا اگر کسی کو بطور سزا بھی جہنم میں پھینکا ہو اس کے اعمال کی وجہ سے، اس نے شرک نہ کیا ہو، توحید پہ ثابت قدم رہا ہو، گناہوں کی وجہ جہنم میں چلا گیا، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے. اس کو بھی اللہ پاک جہنم سے نکال، مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. یہ تو ہے بندے اور اللہ کا تعلق. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب بندے کا بندے سے تعلق دیجیے. اللہ نے ایک معاشرے کی بنیادیں بتائی ہیں کہ تمہارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک لفظ بولا احسان، احسان کرنا. ایک ہوتا ہے عدل کرنا، ایک ہوتا ہے احسان کرنا. دونوں میں ایک بڑا لطیف فرق ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دینا، جیسے سنیارا تول کے دیتا ہے نا، سونا پورا جتنے پیسے اتنا سونا، ایک وہ رائی کے زیادہ اضافہ نہیں کرتا اس میں. عام دکاندار تو کچھ زیادہ ڈال دیتا ہے نا، یا بچہ اسے وہ ہماری زبان میں جو چونگا کہتے ہیں مانگ لیتا ہے، بچہ پتہ دے دیتا ہے اس کو، یا توڑ تو وہ تھوڑا سا. سونے کا وزن جو ہے نا اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ ہے عدل، پورا پورا بدلہ دینا. اور ایک ہوتا ہے احسان کرنا. احسان کا معنی ہے کہ پورے سے زیادہ دینا، مطالبے سے زیادہ دینا، جو اس نے نہیں مانگا وہ بھی دے دینا، وہ رعایت کر دینا. 100 روپے کی چیز ہے، اس نے کہا چلو تم 70 کی لے جاؤ. یہ احسان ہے، اس کو کہتے ہیں احسان کرنا. اب یہ احسان لفظ اللہ نے یہاں بولا، اور کتنے رشتے گنوائے غور کرتے جائیں. پہلا رشتہ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے احسانوں کو بدلہ نہیں دیا جا سکتا. ماں اور باپ ایسی نعمت ہے اللہ کی، ساری زندگی ان کے پاؤں بھی دھوتے رہو نا تو ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. جو کہتا ہے میں نے اپنے باپ کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اپنی ماں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، خدا کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے. احسان کا بدلہ ہی نہیں دیا جا سکتا. بھلا ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ بندہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے اور بس. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا پڑھتا رہے بس. یہی اس کا جو ہے معاملہ، ماں باپ کے احسانوں کا بات. اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. کیا ہے دوسرے مقام فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ نے یہ نصیحت فرمائی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ. ایک ہی لفظ بولا، آگے ساری آیت میں دوبارہ یہ لفظ نہیں بولا. یہ قرآن کا اعزاز ہے. خلاصہ سمری بیان کی ہے. انسانی تعلقات اور انسانی معاشرے کی بنیاد احسان ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. ساتھ کیا فرمایا وبذی القربی، نمبر 1 والدین کے بعد پہلا رشتہ ماں باپ کا، ماں باپ کے ساتھ. دوسرا وبذی القربی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی سارے، اپنی بیوی کے بہن بھائی سارے، آپ کی ماں کے رشتہ دار سارے، آپ کے باپ کے رشتہ دار سارے. وبذی القربی یہ قریبی رشتے ہیں، خونی رشتے جن کو کہا جاتا ہے، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو. اوپر تک دادا پر دادا، نانا پر نانا، نیچے پوتا پر پوتا، نواسا پر نواسا، یہ سارے رشتے وبذی القربی. پھر فرمایا والیتامی، یتیموں کے ساتھ. معاشرے کا کمزور ترین طبقہ یتیم، جس کا باپ مر جائے اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لوگ اس کے مال پہ الا من شاء اللہ، لوگ اس کے مال پہ قبضے کا سوچتے ہیں. چچا ہی اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہیں ماموں اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنے باپ کی جائیداد ساری برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے باپ کے مال میں اضافہ نہیں وہ کر سکتا. اللہ نے ایک لفظ بولا والیتامی، یتیموں کے ساتھ احسان کرو. کیا مطلب؟ ان کی بھی حفاظت کرو، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو، ان کے کردار کی، اخلاق کی بھی حفاظت کرو، ان کی جان کی بھی حفاظت کرو، ان کے گھر بار کی بھی حفاظت کرو. یہ یتیموں کے ساتھ ایسا ہے. یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیم ہے. والمساکین، ایک اور طبقہ مسکینوں کا کام کرتا ہے، مکان بھی موجود ہے، وسائل ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں تو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. 15,000 روپے تنخواہ ہے، 12,000 روپے تنخواہ ہے، 20,000 روپے تنخواہ ہے، 25,000 روپے تنخواہ، اخراجات 50,000 کے، یہ مسکین ہوتا ہے. اخراجات بھی جو پورے نہ کر سکے اس کو مسکین کہتے ہیں.
اور اللہ نے حکم دے دیا مسکینوں کے ساتھ احسان کرو. یہ اسلامی معاشرہ ہے. اسلام یہ سبق دیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام صرف کہتا ہے نماز پڑھو 5 وقت کی اور جناب روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اور بس. اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے والیتامی والمساکین. اللہ اکبر. اگلا والجار ذی القربی. آپ کا قرابت دار ہمسایہ، رشتے دار ہمسایہ، آپ کا ہمسایہ، آپ کا بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، بھانجے کا گھر ہے، بھتیجے کا گھر ہے. والجار ذی القربی. آپ کے ماموں کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، ہمسایہ ساتھ والا. فرمایا والجار ذی القربی. قریبی رشتے دار جو ہیں ان کے ساتھ احسان کرو. اور والجار الجنب. اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی. اب اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرو. رشتے دار نہیں ہے، ویسے ہی ہمسایہ. آپ نے مکان خریدا، دائیں بائیں آپ کے ساتھ مل گئے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہے، کوئی برادری کا رشتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ تمہارے مذہب کا بھی رشتہ نہیں ہے، تب بھی اس سے سلوک کرنے کا حکم. تمہارا ہمسایہ، ہمسائے کے ساتھ اس سے سلوک کرو، احسان کرو. آگے فرمایا والصاحب بالجنب. ایک اور رشتہ بتایا، تمہارا عارضی طور پہ پہلو کا جانشین ہے، تمہارا ہم نشین ہے. سفر کر رہے ہو، بس میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. کیا احسان ہے؟ اس کی سیٹ اس کو، کم از کم اس کی سیٹ اس کو دے دو. اس کی سیٹ پہ، آدھی سیٹ پہ خود قبضہ نہ کر کے بیٹھ جاؤ. اس کو تنگ نہ کرو. آپ کے بائک آپ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جتنا سڑک پہ آپ کا حق ہے اس کا بھی حق ہے. بس صاحب بالجنب. اس کو اس کا حق دو، اس کے ساتھ احسان کرو. اسے کو بھیا آپ کو دیکھتے ہیں، میں بات میں آ جاتا ہوں. آپ کی ہلکی سی بریک اس کو فائدہ دے گی، وہ آگے نکل جائے گا، چلا جائے گا. بس صاحب بالجنب. پہلو کا نشین جو ہے وہ آپ کا، اس کے ساتھ بھی احسان. مسجد میں آتے ہیں، ساتھ آپ کے کو بیٹھتا ہے، اب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نا کہ صفوں کو پھلان کے آگے نہ ہو، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. یہ صاحب بالجنب کے ساتھ احسان ہے. جو آپ کے ساتھ آگے بیٹھا اس میں گھسنا نہیں، آگے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. بس صاحب بالجنب. اللہ اکبر. پھر فرمایا وابن السبیل. اور مسافر کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرو. ایک مسافر آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مسافر. آج کل تو سفر کی نوعیت بدل گئی ہے نا. جب یہ قرآن آیا تھا تب کا آپ سفر پہ غور کریں. پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا، کتنی دیر میں یہاں پہنچا، کتنی دیر میں واپس جانا ہے. راستے میں اس کو چور پڑ گئے، لٹیرے پڑ گئے، ڈاکو پڑ گئے، اس کا مال لوٹ لیا، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، وہ آپ کے پاس آیا. حدیث میں آتا ہے ایسے بندے کو زکات کے ساتھ اس کی مدد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو اپنے گھر میں، چاہے ارب پتی کیوں نہ ہو اپنے گھر میں. ایسا بندہ جو مسافر اور پریشان ہو گیا، اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے افراد معاشرہ پہ. جس علاقے میں وہ آیا اس علاقے کے لوگوں پہ اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وما ملکت ایمانکم. ایک لفظ بولا اور سارے معاشرے کے جتنے کمزور طبقات ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، نادار اور غریب ہیں، سب کو اللہ نے اس میں لے لیا. وما ملکت ایمانکم. فرمایا جو تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہیں. پہلے تو غلاموں کے بارے میں یہ آیت ہے نا، جو غلام اب ہوتے نہیں ہیں، پہلے ہوتے تھے. آج کے دور میں ہم کہیں گے جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ ایسا کرو. گالی نہ دو، برا نہ کہو. غلطی ہو جائے تو سوچا کرو جو غلطی اس نے کی ہے وہ آپ سے بھی ہو سکتی تھی، وہ غلطی آپ بھی کر سکتے تھے. آپ کا گلاس توڑ دیا اس نے، 50-100 روپے کا، 200 500 1000 روپے کا بھی گلاس ہے، یہ سلپ ہو کے آپ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا. ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. پیارے پیغمبر نے یہ دین دیا ہمیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. ہم نے صرف ان کو ایک مذہبی رہنما سمجھا ہوا ہے، وہ صرف ایک ہمیں نماز روزے کے لیے سکھانے آئے تھے. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہمیں دنیا سکھانے کے لیے، ہمیں دنیا میں باوقار کرنے کے لیے، ہمیں دنیا میں معزز بنانے کے لیے پیارے پیغمبر تشریف لائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول شاید ایسے نہیں ہے. حضرات یاد رکھیے ایک اور بہت بڑی کوتاہی، خود غرضی اور خود پسندی. دو چیزیں، دو لفظ بول رہے ہیں، خود غرضی ہے، ایک خود پسندی ہے. یہ بھی دونوں ایک ہی چیز کے دو نام.
بندہ جو خود پسند ہوتا ہے وہی خود غرض ہوتا ہے، اپنی ذات کے اظہار سے باہر ہی نکلتا، اپنے ناک سے آگے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں، میرے بچے، میرا گھر، میری بیوی، میرا 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 میں جو صرف میں کرتا ہے۔ یاد رکھیے معاشرے کے لیے یہ کلہاڑی کا کام دیتی ہے خود پسندی اور خود غرضی، یہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے سارے رشتوں کو، یہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے سارے تعلقات کو، یہ تباہ کر دیتی ہے سارے معاشرے کو، خود غرضی اور خود پسندی۔ میں یہ کرتا ہوں، میں پاک ہوں، میں پوتر ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت گزار نہیں، میں تہجد گزار ہوں، میں نمازی ہوں، میں ہی سارے کام کرتا ہوں۔ ہر بندے کو حقیر سمجھنا یہ کسی بھی معاشرے کے لیے کلہاڑے کا کام دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جذبہ اخوت اور خیر خواہی یہ ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے مومن آپس میں بھائی ہیں، ہر مومن آپس میں بھائی ہے، بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا اس میں آپ نے اخوت کا نظام قائم کیا۔ پوری کائنات انسانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا کا ہر مذہب، ہر ازم پڑھ کے دیکھ لیں، ہر فیض کو پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کے نظام اخوت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظام اخوت نہیں۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے عربیوں کو اجمیوں کا بھائی بنا دیا، جس نے گوروں کو کالوں کا بھائی بنا دیا، جس نے غریبوں کو امیروں کا بھائی بنا دیا، اور امیروں نے بھی غریبوں کو اپنی سوچ سے زیادہ ان کو عطا کیا، ایسا بھائی بنایا کہ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، اپنی جائیدادوں میں شریک کر لیا۔ حتیٰ کہ ایک ساتھی نے تو یہاں تک کہا میری 2 بیویاں آپ چھوڑ کے آئے ہیں، میں ایک نظر ڈالنے جو اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیجیے گا، آپ میرے بھائی ہیں۔ ایسا معاشرہ کہاں قائم ہوتا ہے؟ یہ میرے پیغمبر نے، یہ ریاست، یہ فلاحی ریاست ہے، اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جو ریاست قائم کی اس کا نام ہے ریاست مدینہ۔ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، گورے اور کالے کی، اجمی اور عربی کی، امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہذا سارے مٹی کی پیداوار ہے۔ جب ہم سارے مٹی کی پیداوار ہیں تو پھر غرور اور تکبر کس بات کا؟ کس بات پہ ہم دوسرے پہ ناز کرتے ہیں؟ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں آنے کا سلیقہ سب کا ایک کا، دنیا سے جانے کا سلیقہ سب کا ایک کا، کھانا کھانے کا طریقہ سب کا ایک کا، فضلہ جات نکالنے کا طریقہ سب کا ایک کا، دیکھنے کا انداز سب کا ایک کا، بولنے کا زبان سب کا ایک جیسی، حضرات ایک ہی طریقہ ہے۔ آج تک کسی کو دیکھا کوئی دولت مند زبان کی اس گوشت کے لوچنے کی بجائے ہاتھ سے بولتا ہو؟ کسی کو دیکھا ہے کہ اس نے وہ آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے کانوں سے دیکھتا ہو، اور کانوں سے سننے کی بجائے اپنی آنکھوں سے سنتا ہو؟ جب سب ایک جیسے آدم کی اولاد ہے پھر غرور اور تکبر کس بات کا؟ یہ ہے وہ نقطہ، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو دنیا میں ایک بہترین انسانی اور اسلامی اور فلاحی اور رفاہی معاشرہ بن سکتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلاحی معاشرہ قائم کیا، اس کی بنیاد کیا رکھی؟ قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم شکر گزار کے بھی طالب نہیں ہے کہ تم ہماری شکر گزاری بھی نہیں چاہتے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، آپ یقین رکھیں آپ کا دیا ہوا اللہ کیا قبول ہے اگر آپ نے اخلاص نیت سے دیا ہے۔ اگلا کیسے استعمال کرتا ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، آپ کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک وما کان ربک نسیا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ قرآن نے کہا اما السائل فلا تنہر، آپ کے پاس سوالی آئے اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو معذرت کر لو۔ اگر آپ دو گے تو اللہ سے اجر کی توقع رکھو۔ ما کان ربک نسیا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اور اگر نہیں دو گے تو نہ صحیح، اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کا پابند کیا ہے نا، باقی تو اللہ نے ویسے ہی ترغیب دلائی ہے کہ تم دو، نہیں دینا تو کسی اور کو دے دو، جو مستحق سمجھ تو اس کو دے دو۔
بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، ایک بندے نے نا کسی کو دیا، یار فلاں کو پیسے دیا، اس نے کہا دیکھ لو مستحق ہے، اس نے کہا پہلے اپنے آپ پہ غور کرو، اللہ نے تمہیں جو دیا تم اس کے مستحق ہو؟ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے کیا اس کے مستحق ہو؟ یہ سوال اما السائل فلا تنہر، قرآن نے اسی لیے کہا۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن نے بڑی خوبصورت بات اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا نا، فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں اللہ نے حق رکھا ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی۔ یہ اسلامی معاشرہ، یہ فلاحی ریاست ہے۔ میرے پیغمبر نے فلاحی ریاست قائم کی۔ ایک جنازہ ہے، فرمایا اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ قرضہ دینا ہے، فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو، میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتا، مقروض کو قرضہ معاف نہیں ہے چاہے وہ شہید ہی ہو، قرضہ معاف نہیں ہے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھ لو اپنے بھائی کا جنازہ۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر آپ جنازہ پڑھائیں، قرضے کا میں ذمہ دار ہوں، میں قرضہ ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھائیں۔ یہ وقت تھا۔ ایک وقت آیا آپ جنازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں بھائی اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو بطور سربراہ ریاست میں محمد ذمہ دار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوں گا، اور اگر اس نے لینا ہے تو اس کے ورثاء کو دے دو، بچوں کو دے دو جا کے، یتیموں کے سروں پہ دستے، یہ فلاحی ریاست ہے۔ یتیموں کے مالوں سے چھین لینا فلاحی ریاست نہیں ہے، یتیموں کو رگڑ دینا یہ فلاحی ریاست نہیں ہے۔ حضرات اللہ نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس نظام کو سمجھیے اور اس نظام پر عمل کیجیے۔ یہ پیارے پیغمبر کی سیرت ہے، پیارے پیغمبر کی سنت ہے، نبی مکرم نے یہ معاشرہ بنایا۔ آپ دیکھیے اس معاشرے کی تعمیر میں میرا کتنا کردار ہے، آپ کا کتنا کردار ہے۔ ہم اپنے گھر میں تو سارے سیانے ہیں نا، سارے ہی سیانے ہیں، لیکن اس معاشرے کو آپ نے کیا دیا؟ کبھی اپنی زندگی سے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کریں، آپ دنیا کے سے نکلیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ اللہ کو کیا بتائیں گے؟ آپ اللہ کے بندوں کو کیا دے کے آئے ہیں؟ آپ نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ یہ سوال آپ کریں خود سے، آپ نے معاشرے کو کیا دیا؟ معاشرے یہ تو سوال کرتے ہیں اس نے مجھے یہ نہیں دیا، میرا حق نہیں دیا، میرا یہ نہیں کیا۔ آپ نے اپنے فرض کتنے ادا کیے؟ پیارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، فرائض کی طرف توجہ دلوائی۔ آپ اپنے فرائض ادا کرنے لگ جائیں، آپ کو حق خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کے جو اسلوب ہے اس کو سمجھیے، میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کن بنیادوں پہ اٹھایا، ان بنیادوں پہ معاشرہ کھڑا کیجیے تاکہ یہ انارکی ختم ہو، بے چینی ختم ہو، بے قراری ختم ہو، دلوں میں سکون جو بے سکونی ہے یہ ختم ہو۔ یہ سارے کام ہوں گے تب جب تم اللہ کے رسول کے اسوہ پر عمل کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں عمل کریں۔